حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ طواف کی نیت کے بارے میں کل آپ نے سماعت کیا کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ اب حجر اسود آپ کے داہنی جانب رہے، یعنی رائٹ سائیڈ رہے۔ پھر آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اس طرح نیت کریں، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اگر عربی میں نہیں کر سکتے تو اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے، اسے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے عزت والے گھر کا طواف کرنا چاہتا ہوں، اس کو تو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اگر دل سے نہیں کہیں گے، زبان سے نہیں کہیں گے، دل میں نیت کر لی تب بھی نیت ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہنا افضل ہے۔ وہ حضرات جنہوں نے صرف عمرے کی نیت کی ہو وہ اب لبیک کہنا بند کر دیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ سارا رستہ جو ہے جب تک خانہ کعبہ کی زیارت نہ کر لیں اور طواف کا ارادہ نہ کر لیں تب تک آپ لبیک کہتے رہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے اب طواف کی نیت کر لی تو اب لبیک کہنا بند کر دیں۔ جنہوں نے عمرے کی نیت کی ہے وہ طواف لبیک کہنا بند کر دیں گے۔ حج افراد کرنے والے یا حج قران کرنے والے ابھی بھی لبیک کہہ سکتے ہیں، وہ لبیک کہنا بند نہیں کریں گے۔ جنہوں نے صرف عمرے کی نیت کی ہے وہ لبیک کہنا بند کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کریں اور اپنی رائٹ سائیڈ تھوڑا سرکیں اور حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اب بھی آپ کا رخ حجر اسود کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ پھر کانوں تک اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں۔ کانوں تک ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے، اس طرح ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اور پھر حجر اسود کی طرف اس طرح بلند کریں کہ ہماری ہتھیلیاں جو ہیں بالکل حجر اسود کے سامنے رہیں۔ اس طرح ہاتھ کرنے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اب اگر میسر ہو تو حجر اسود پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں اپنا منہ رکھ کر اس طرح بوسہ دیں کہ بوسہ دینے کی آواز باہر نہ آئے۔ ایسا 3 مرتبہ کرنا ہے، یعنی حجر اسود کی طرف ہاتھ بلند کر کے یہ دعا پڑھتے وقت اس طرح 3 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ تو جو ہمارے علماء نے بتایا ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگائے اور پھر بوسہ دے، لیکن حج کے ایام میں یہ تقریباً پوسیبل نہیں ہے، رش زیادہ ہوتا ہے۔ اور تجربہ یہی ہے کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں سب سے زیادہ بھیڑ والی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ حجر اسود ہے۔ باقی جگہوں پر بھی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے کبھی خالی بھی ہوتی ہے، کبھی خالی نہیں ہوتی ہے۔ حجر اسود کے سامنے تو 24 گھنٹے رش رہتا ہے۔ صرف فرض کی نماز، جب نماز فرض ہوتی ہے تو فرض نماز کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حجر اسود کو خالی کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی فرض نماز کی سلام پھیری اور سلام پھیرتے ہی واپس وہی رش، اب اگلی نماز جب آئے گی تب ہی واپس وہ رش ہٹے گا۔ تو 24 گھنٹے حجر اسود کے پاس رش رہتا ہے اور اس کے پاس جانا
اور پھر اسے پاس جا کر بوسہ دینا یا اس کو ہاتھ لگانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہاں اگر کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو دھکا مکی کر کے، بہت سارے لوگ وہاں کرتے بھی ہیں، لیکن دھکا مکی اور کسی کو تکلیف دینا یہ تو یہاں بھی جائز نہیں ہے، وہاں تو اور زیادہ سخت ناجائز ہے۔ اس لیے اگر آپ بآسانی حجر اسود تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ پہنچیں، بوسہ لیں، بہت فضیلت کی بات ہے۔ لیکن نہیں پہنچ سکتے تو اس کے لیے ہمارے علماء کرام نے یہ طریقہ بتایا ہے، جو طریقہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہ 3 مرتبہ آپ کو حجر اسود کی طرف استلام کرنا ہے اور یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یقیناً حجر اسود وہ ہے، وہ مبارک جنتی پتھر ہے جسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ اگر ہم بھی وہاں تک پہنچ جائیں اور خوش نصیبی ہماری، تو پھر یہاں پر آپ اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھیں کہ ہمارے لب اور ہمارا منہ اس جگہ لگ گیا ہے جہاں حضور کے لبہائے مبارک لگے ہیں، جہاں حضور کے مبارک لب اقدس لگے ہیں، وہاں پر ہمارے لب لگ جائیں تو یہ ہمارے لیے زندگی کی معراج ہے۔ اس کے بوسہ دینے کے تعلق سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ حجر اسود کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گا، جس نے حق کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہوگا اس کے لیے وہ شہادت دے گا، رب کی بارگاہ میں وہ شہادت دے گا، اللہ اسے زبان عطا فرمائے گا، اسے قیامت کے دن آنکھیں عطا فرمائے گا۔ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا حجر اسود اس کے لیے گواہی دے گا۔ مگر حج کے موقع پر تو بھیڑ بھاڑ میں یہ آسان نہیں ہے، کافی دھکا مکی کرنا پڑتی ہے، اس لیے جو ہے جس طرح میسر ہو آپ اس کا بوسہ دیں۔ اگر بوسہ دینا نصیب نہ ہو تو پھر آپ اسے استلام کر لیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ لکڑی سے حجر اسود کو چھو کر اس لکڑی کو بوسہ دے لیں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ مطاف کے اندر، مسجد حرام کے اندر لکڑی لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے اسے بوسہ دے لیں، یہ آسان صورت ہے، اسے استلام کہتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے حجر اسود کی طرف دور سے یوں ہاتھ کر کے پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دے لینا۔ یہ بھی کم نہیں ہے، اسے کم سعادت نہ سمجھیں، بلکہ ہمیں ہماری نیت جو ہے، اللہ تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اگر ہمیں میسر ہوتا حجر اسود تک پہنچنا تو پھر ہم ضرور حجر اسود تک پہنچ جاتے اور اسے بوسہ دیتے، لیکن اب یہ میسر نہیں ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کا ارادہ اچھا ہے تو آپ دور سے استلام کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حجر اسود چومنے کا ثواب عطا فرمائے۔ ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، پاس جا کر چومنا اور دور سے استلام کرنا دونوں کے اندر ثواب ہے۔ یہ استلام کرنا بھی ایک طرح سے چومنا ہی کہلاتا ہے، اسے استلام کہتے ہیں۔ حجر اسود پر یا کعبہ شریف کی عمارت پر خوشبو لگانے کی ممانعت ہے، اس لیے کوئی بھی اپنے ساتھ خوشبو لے جا کر وہ خوشبو لگانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ یہ منع ہے۔ مگر پھر بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جو حجر اسود پر عطر لگا دیتے ہیں، خوشبو چھڑکتے ہیں۔ طواف کرنے والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ اگر حجر اسود پر عطر لگا ہے تو اس کو احرام کی حالت میں ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے سے بچنا چاہیے۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ حجر اسود پر ہر وقت جو ہے خوشبو لگی رہتی ہے، تو وہاں پر احرام کی حالت میں جو لوگ ہیں انہیں ہاتھ لگانے سے بچنا چاہیے، ورنہ دم واجب ہو سکتا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا یا عطر لگانا جائز نہیں ہے۔ اب حجر اسود کی طرف جو کام ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا، اب تھوڑا اور آگے بڑھنا ہے۔ حجر اسود سے تھوڑا آپ آگے بڑھیں گے تو اب خانہ کعبہ کا دروازہ آئے گا، باب کعبہ کی طرف بڑھیں، جب حجر اسود کے سامنے سے گزر جائیں تو اب سیدھا ہو جانا ہے، یعنی
جب ہم نیت کر رہے تھے، استلام کر رہے تھے، تو ہمارا سینہ اور ہمارا رخ کعبے کی طرف تھا، لیکن جب ہم نے نیت بھی کر لی، استلام بھی کر لیا، تو اب ہمیں سیدھا ہو جانا ہے، یعنی خانہ کعبہ ہمارے لیفٹ سائیڈ میں رہنا چاہیے۔ خانہ کعبہ لیفٹ سائیڈ میں رہے گا اس طرح کہ آپ حجر اسود سے جو ہے تھوڑا آگے کھسکیں گے، باب کعبہ تک پہنچ جائیں گے۔ اب جو ہے جب حجر اسود کے سامنے سے گزر جائیں تو سیدھا ہو جائیں، کسی کو اس طرح چلیں کہ کسی کو ایذا نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر پہلے 3 پھیروں میں مرد جو ہے وہ رمل کرتے چلیں۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر تھوڑا کندھے ہلا کر چلنا، اس طرح چلنا جیسے کوئی بہادر چلتا ہے، طاقتور آدمی چلتا ہے، اس طرح تھوڑا اکڑ کر چلنا، اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ رمل 7 پھیروں میں سے صرف شروع کے 3 پھیروں میں کرنا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ 7 پھیروں میں رمل کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ شروع کے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا ہے، یعنی تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے، شانے ہلاتے ہوئے چلنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنا ہے، جیسے بہادر لوگ چلتے ہیں۔ لیکن رمل اس وقت سنت ہے جب آپ کو مطاف کے اندر خوب کشادہ جگہ مل جائے۔ کبھی مطاف خالی بھی ہوتا ہے، جیسے فجر کے بعد 8 سے 9 10 بجے بھی تھوڑا خالی ہوتا ہے، دوپہر میں جب خوب دھوپ پڑتی ہے تب بھی خالی ہوتا ہے، رات میں 1 2 بجے کے بعد بھی تھوڑی وہاں پہ جگہ ملتی ہے۔ تو جب مطاف خالی ہو، ہمیں جگہ ملے، تب ہی رمل کرنا ہے۔ اگر مطاف بھرا ہوا ہے اور اتنا رش ہے کہ اب کسی کو تکلیف دیے بغیر ہم رمل نہیں کر سکتے، تو اب آپ پر رمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے اسی طرح چلیں جس طرح آپ چل سکتے ہیں۔ اب اگر رمل کریں گے رش کے اندر تو آپ کے ہاتھوں سے جو ہے دوسرے آپ کے پاس میں جو طواف کریں ان کو تکلیف ہوگی، تو کسی کو تکلیف پہنچا کر رمل کرنا جائز نہیں ہے۔ جب آپ کو کشادہ جگہ ملے تب ہی رمل کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد جب آپ ملتزم کے سامنے آئیں تو یہ دعا پڑھیں۔ ملتزم کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور حجر اسود ہے۔ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے بیچ میں جو دیوار ہے اسے ملتزم کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی مبارک جگہ ہے۔ ملتزم پر جب آپ پہنچیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم ھذا البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک وھذا مقام العاذ بک من النار فاجرنی من النار اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف على كل غائبة بخير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ یہ دعا اس وقت پڑھنی ہے جب آپ حجر اسود سے آگے بڑھیں گے اور ملتزم پر پہنچ جائیں گے۔ اب آپ رکن عراقی کی طرف بڑھیں گے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے آگے جب آپ جائیں گے تو خانہ کعبہ کا ایک کونا آتا ہے جسے رکن عراقی کہتے ہیں۔ رکن عراقی پر یہ دعا پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب میزاب رحمت کے سامنے آئیں تو یہ دعا پڑھیں۔ میزاب رحمت خانہ کعبہ کے اوپر جو پرنالہ لگا ہوا ہے، جس سے پانی، جب بارش کا پانی آتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر تو وہ پانی اسی میزاب رحمت سے ہو کر حتیم کے اندر گرتا ہے۔ تو میزاب رحمت کے سامنے یعنی حتیم کے سامنے جب آپ پہنچ جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیئتا لا ازمہ بعدها ابدا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے تو رکن شامی آئے گا۔ رکن شامی پہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبور یا عالم ما فی الصدور اخرجنی من الظلمات الی النور۔ اب آپ کعبے کے تیسرے کونے رکن یمانی کے پاس آ جائیں، رکن عراقی اور رکن شامی۔ اب آپ آگے جو بڑھیں گے رکن آئے گا اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی کا اگر ہو سکے تو آپ بوسہ دے لے،
اس کو بوسہ دینے کی بھی فضیلت ہے کہ جب آپ وہاں پہنچ جائیں اور آپ دیکھیں کہ کوئی رش وغیرہ نہیں ہے، بآسانی بوسہ دے سکتے ہیں تو وہاں بھی بوسہ دیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد رکن یمانی پر پہنچنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ جب رکن یمانی سے آگے بڑھیں گے تو رکن یمانی اور حجر اسود کی بیچ کی دیوار کیا ہے؟ مستجاب۔ پرسوں آپ کو بتایا تھا یہ جو دیوار ہے یہ مستجاب ہے، جہاں 70,000 فرشتے ہماری دعا پر آمین کہتے ہیں، تو وہاں یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص جو حجاج کرام ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ وہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس طرح خانہ کعبہ کے پاس آ کر دعائیں کرنا نصیب فرمائے۔ پھر درود شریف پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس کے بعد ایک بات اور آپ سن لیں، اتنی یہ دعائیں آپ نے سن لی ہیں، اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اگر دعا یاد نہیں ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ اس کے لیے ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی دعا آپ کو یاد نہیں ہے، کوئی دعا آپ کو آتی نہیں ہے اور وہ دعا آپ نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، درود شریف کی کثرت کرے، بار بار درود پڑھتا رہے، تمام مواقع پر ان تمام دعاؤں کے بدلے میں حضور پر درود بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب کام بنا دے گا اور اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہے۔ طواف میں دعا یا درود پڑھنے کے لیے رکنا نہیں ہے۔ یہ جتنی دعائیں آپ نے سنی ہیں یہ جو ہے چلتے چلتے پڑھنا ہے، کسی دعا کے لیے رکنا نہیں ہے۔ رکن عراقی کی دعا ہے، اس کو بھی جو ہے جب رکن عراقی آ جائے تو چلتے چلتے پڑھنا ہے۔ پھر میزاب رحمت کی دعا تو چلتے چلتے پڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے کہ میزاب رحمت آ گیا تو رک کے دعا پڑھ لے، طواف کے اندر رکنا جائز نہیں ہے، آپ چلتے رہیں۔ ہاں اگر بھیڑ کی وجہ سے آپ رک رہے ہیں تو اس میں تو آپ کو اختیار نہیں ہے، وہ تو مجبوری کی صورت ہے، وہاں پہ رخصت ہے، لیکن جگہ خالی ہے تو آپ کو رکنا نہیں ہے بلکہ چلتے چلتے دعائیں وغیرہ پڑھتے رہنا ہے۔ چلا کر دعا نہ پڑھیں، جسے آپ دیکھیں گے وہاں جائیں گے تو، اور جو آپ جا کے آئے وہ جانتے ہوں گے، زیادہ تر انڈونیشیا کے لوگ پورا گروپ آتے ہیں، وہ ہر گروپ کے اندر ان کے ہاں ایک گائیڈ رہتا ہے، آگے رہتا ہے، اس کے یہاں مائک لگا رہتا ہے، وہ زور سے پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ والے بھی چلا کر اس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ انڈونیشیا کی پبلک بہت زیادہ آپ کو وہاں نظر آئے گی، وہ لوگ چلا کر اس طرح چلا کے پڑھتے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے دوسرے پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہاں چلا کر اس طرح پڑھنا کہ ہمارے پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کے پڑھنے میں خلل ہو، اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آہستہ پڑھیں، اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ خود سن سکیں، اتنی پست آواز میں بھی نہ پڑھیں کہ ہمیں بھی آواز نہ آئے، اور اتنی بلند آواز سے بھی نہ پڑھیں کہ دوسرے کو ڈسٹرب ہو۔ اس لیے درمیانہ جو نارمل آواز ہے اس طرح پڑھیں کہ آپ بھی سن لیں اور جو ہے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب ایک پھیرا آپ کا ہو گیا، ایک چکر ہو گیا، اب جب آپ چاروں طرف گھوم کر آ جائیں گے تو یہ آپ کا ایک پھیرا یعنی ایک چکر مکمل ہوا۔ ایک پھیرے کو ایک طواف نہیں کہتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بار آپ خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم گئے تو ایک طواف ہے۔ 7 پھیروں کا ایک طواف ہوتا ہے، 7 چکر گھومنے کا ایک طواف ہوتا ہے۔ ایک پھیرا بھی آپ کا مکمل ہوا، اور مکمل کب ہوگا؟ جب آپ واپس گھوم کر حجر اسود کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ دور سے ہی ایک ہاتھ ہلاتے ہیں، جب حجر اسود کے پاس واپس پہنچتے ہیں تو اس طرح دور سے ہی ایک ہاتھ ہلاتے ہیں، تو ایک ہاتھ حجر اسود کی طرف کرنا اور اس طرح ہلانا یہ خلاف سنت ہے، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ پھر حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو جائیں، جب آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے تو پھر آپ حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر رکیں اور کانوں کے برابر اس طرح ہاتھوں کو بلند کریں، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ،
یہ ایک بار ہوا. پھر دوسری مرتبہ پڑھیں بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ 2 بار ہوا. اس طرح 3 مرتبہ کرنا ہے. 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنا دوسرا چکر شروع کریں. پھر جب 2 چکر مکمل ہو جائیں حجر اسود کے پاس آ کر پھر استلام کرنا ہے. یعنی 7 پھیروں کے اندر 8 مرتبہ استلام کرنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 8 مرتبہ. ایک بار شروع بھی کرنا وہیں سے اور ختم بھی وہیں پر کرنا ہے. نیت صرف اس وقت کرنی ہے جب طواف شروع کریں گے. ہر پھیرے کی الگ سے نیت نہیں ہے بلکہ 7 پھیروں کی ایک ہی نیت ہے. جب آپ شروع میں پہلا چکر شروع کریں گے تبھی نیت کرنی ہے، باقی ہر پھیروں میں نیت نہیں کرنی ہے. اور رمل یعنی شانے ہلا کر چلنا، تھوڑا بہادروں کی طرح چلنا، یہ شروع کے 3 چکروں کے اندر ہے. باقی 4 چکر جو ہے نارمل انداز میں کرنے ہیں. جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں یعنی طواف پورا ہو جائے تو آپ کا جو سیدھا کندھا کھلا ہوا ہے اس کے نیچے سے جو ہے چادر کو نکال کر چادر کو اپنے دونوں کندھوں پر ڈال لیں جس طرح پہلے ڈلی ہوئی تھی. اب اس کے بعد جو ہے ہمیں خانہ کعبہ کے سامنے آ کر اگر جگہ ملے تو مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا ہے. طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا ہے. اس سے پہلے ایک کام یہ کریں کہ مقام ابراہیم کے پاس آپ دیکھیں اگر جگہ خالی ہو تو آئیں مقام ابراہیم کی زیارت کریں اور اس آیت کریمہ کو پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ، اپنی نماز کی جگہ بناؤ. تو اس آیت کو پڑھیں پھر مقام ابراہیم کی زیارت کریں. اگر وہاں جگہ خالی ہو تو وہیں پر 2 رکعت نماز واجب الطواف اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں. اب یہ پڑھنے کے بعد آپ کو جانا ہے زمزم پینے کے لیے. زمزم شریف، اس کے بارے میں آپ نے پرسوں کی مجلس میں فضیلت سنی ہے کہ آپ جس نیت کے ساتھ، جس ارادہ اور جس مقصد سے زمزم کو پیئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. زمزم پینے میں ایک بات یاد رکھیں کہ پیٹ بھر کر پئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہی ہے کہ منافق زمزم پیٹ بھر کے نہیں پیتا اور مومن زمزم جب پیتا تو پیٹ بھر کے پیتا ہے. اس لیے ایک گلاس پی کے جو ہے کافی نہ کر دیں بلکہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پئیں. نیکی کے اندر تو ہمیں لالچ کرنا چاہیے. ہم دنیاوی کاموں کے اندر کس طرح لالچ کرتے ہیں جبکہ ہمیں لالچ نیکی حاصل کرنے میں کرنا چاہیے. تو جتنا ہو سکے آپ زمزم پئیں. زمزم پینے کے اندر بھی آپ کولر وہاں رکھے ہوئے ہیں، کولر واٹر، ان کو آپ دیکھیں گے تو ایک کولر کے اندر نارمل پانی ہے، اس کے بعد ٹھنڈا پانی ہے. ٹھنڈا، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی آپ نہ پئیں تو بہتر ہے. اس سے زکام، سردی، موسم وہاں کا کسی کو شوٹ ہوتا ہے، کسی کو جو ہے وہاں کا موسم راس آتا ہے، کسی کو نہیں آتا ہے. تو آپ جو نارمل پانی ہے جس پہ لکھا رہتا ہے نوٹ کولڈ وہ پئیں، غیر مبرد، وہ پانی پئیں گے تو آپ کو جو ہے زیادہ پانی پینا بھی میسر ہو جائے گا. تو جتنا ہو سکے آب زمزم کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہم ربی زدنی علما نافعا یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ زمزم پئیں. 3 سانس میں پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، دعا پڑھ کے پئیں اور کھڑے ہو کر پئیں. تمام دنیا کے پانی اور زمزم کے اندر فرق یہ ہے کہ دنیا کا اور پانی ہے اس کو بیٹھ کر پینے کا حکم ہے لیکن زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے. اس کے بعد زمزم کے تعلق سے ایک بات اور میں بتاتا ہوں. کچھ لوگ ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، اپنے روم پر جاتے ہیں اپنی بلڈنگ میں، تو وہاں جا کر وہ نارمل پانی پیتے ہیں، جبکہ جب تک آپ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں آپ کا قیام ہے دنیا کا کوئی پانی آپ کو نہیں پینا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ زمزم ہی پئیں. میرا مشورہ یہ ہے اور میرا تجربہ بھی ہے، جب آپ حرم شریف کے لیے اپنے گھر سے نکلیں تو کچھ جو دودھ والی تھیلی آتی ہے یہ تھیلی ساتھ میں لے لیں، کیونکہ پانی کی جو بوتل ہے وہ تو حرم شریف کے اندر آپ کو لے جانے نہیں دیں گے، وہاں چیکنگ ہے. اندر آپ جائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں جو بھی بیگ وغیرہ رہتا ہے وہ باہر ہی رکھوا لیتے ہیں. تو اگر بوتل لے کے جائیں گے تو باہر ہی وہ پولیس والے بوتل آپ کی رکھ لیں گے، اندر لے جانے نہیں دیں گے. اس لیے جو
دودھ والی تھیلی آتی ہے، 2-3 تھیلی 1-1 لیٹر کی، آپ ساتھ میں لے جائیں، اس کو آپ اپنے بیڑ میں بھی ڈال سکتے ہیں یا اپنا جو پاسپورٹ وغیرہ کا چھوٹا سا بیگ ہے اس کے اندر ڈال لیں۔ جب آپ طواف سے اور صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہو جائیں تو باہر جب آپ نکلیں گے، باہر زمزم بھرنے کے لیے جو ہے الگ سے نل لگے ہوئے، وہاں سے آپ زمزم بھریں اور اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے جائیں۔ اسی زمزم سے آپ چائے بنائیں، سالن وغیرہ بنائیں، تاکہ آپ کے کھانے میں بھی برکت ہو جائے، آپ کے پینے میں بھی برکت ہو جائے۔ یعنی ہر طرح سے ہمیں زیادہ سے زیادہ زمزم استعمال کرنا ہے۔ الحمدللہ میں جب بھی گیا ہوں، ہم نے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں زمزم کے علاوہ کوئی پانی نہیں پیا ہے۔ دوسرا پانی تو دنیا میں اور جگہ بہت پینے کو ملے گا، لیکن زمزم آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ تو جب تک وہاں رہیں، سب سے زیادہ فائدہ زمزم پینے کے اندر ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اب زمزم پینے کے بعد آپ مطاف سے تھوڑا اوپر جائیں گے تو رائٹ سائڈ وہاں نشان لگا ہوگا صفا مروہ، الی المسعی۔